الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محترم المقام واجب الاحترام مسند اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب خلیل احمد فریدی صاحب، دیگر احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم، مالک لم یزل، خالق ارض و سما، آج کی اس بابرکت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تقریب باسعید بارگاہ لم یزل کے اندر میرے پاک رب مستجاب فرما لے۔ آپ احباب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت والا گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گفتگو کا فیضان اور اس فیضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ، اور اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سج دھج کے دلہا بن کے اپنے رب کے قرب خاص میں حضور پہنچے تھے۔ یہ مہینہ معراج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے معراج کے واقعہ کو کلام مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول نے عرض کی کہ حضور، جب آپ قرب خاص میں پہنچے تو اپنے رب کے حضور ایسی کون سی دعا آپ نے مانگی؟ البدایہ والنہایہ سیرت کی بڑی خوبصورت کتاب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کے اندر جب حجابات نہیں تھے، فاصلے ختم ہو گئے تھے، دوریاں مٹ گئی تھیں، نزدیکیاں بڑھ گئی تھیں، فرمایا کہ اس خاص لمحے کے اندر میں نے اپنی امت کی ہدایت اور مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں۔ واپس تشریف لائے تو
عرض کی کہ حضور آپ دیدار الہ سے فیض یاب ہو کے آئے اور امت کے لیے کیا عطیہ لے کے آئے، کیا تحفہ لے کے آئے۔ یہ جملہ عرض کرنا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز امت کے لیے لے کے آیا ہوں، اس نماز کے بدلے میرا رب اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ 50 نمازیں اعلان ربوبیت کے مطابق فرض قرار پائیں، لیکن شان محبوبیت کے توسل سے، شان محبوبیت کی وجہ سے امت اب 50 نہیں پڑھتی، 5 پڑھتی ہے، لیکن وعدہ خدا یہی ہے کہ محبوب جو 5 پڑھیں گے ثواب 50 سے بھی زیادہ ان کو ملے گا۔ پانچ پڑھنے والے 50 سے بھی زیادہ ثواب وصول کریں گے، یہ میرے پاک رب کا یہ اعلان حق ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب متصل یہ جملہ یاد آ گیا میرے مضمون کا، چونکہ یہ حصہ نہیں تھا یہ مضمون۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب یمن سے، یہ جب فارس سے آئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی برادری والا یہاں شہر مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو اجنبی نہ کہنا، غیر نہ سمجھنا، اوپرا نہ جاننا۔ فرمایا کہ یہ میرے خاندان کا وہ فرد ہے، فرمایا کہ اس سے میں پیار کرتا ہوں، یہ سلیمان میری ذات سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ترمذی شریف کی ہے، بڑی معروف حدیث پاک۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم انی احبہما و احب من لا احبہما، مالک ان سے میں پیار کرتا ہوں، ان سے تم بھی پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے مالک تو ان سے بھی پیار فرما۔ حضور کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، خوبصورت انداز کے اندر علمی ادبی الفاظ اور لطافت بھرے جملے پیش کیے جا رہے تھے۔ قبلہ دین کا تقاضا یہی ہے، ایمان کی سالمیت کا تقاضا یہی ہے، نبی کی آل سے بھی سچی سچا پیار کریں، نبی کے اصحاب سے بھی سچا سچا پیار کریں۔ نبی کے آل بھی شان والی، نبی کے اصحاب بھی شان والے۔ خیر، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی شخص نے سوال کیا، کہا کہ سلیمان، معراج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک لمحہ کے اندر کوئی شخص عرش کی بلندیوں کو چھو کے واپس پلٹے؟ کیا اس بات پہ کوئی تمہیں یقین؟ تو حضرت سلیمان فارسی سرکار نے فرمایا کہ جتنا مجھے اپنے ایمان پہ یقین ہے، اتنا ہی حضور کی معراج کی حقانیت پہ یقین ہے۔ دیگر اصحاب کے بھی روایات، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے عرض کیا کہ ان کے لیے حضور نے دعا مانگی۔ اصحاب نے جن حالات کے ساتھ رہ کے دین رسول کا ساتھ اور خدمت دینیہ پیش کی، غزوہ بدر کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو قربانیاں حضور کی آل و اصحاب نے پیش کی۔ یہاں سے سلسلہ شہر مدینہ سے سلسلہ جب شروع ہوا، 315 اصحاب، 313 اصحاب تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، غزوہ احد کی لڑائی تک پہنچتے پہنچتے 308 باقی بچ گئے۔ جب آقا کریم فتح یاب ہو کے اسلام کا پرچم جب سر بلند ہوا، شہر مدینہ جب واپس پلٹے، حضور کی دعا کے الفاظ تھے، مالک جو گئے ان کو بھی اجر عطا فرما، جو نہیں گئے ان کو بھی اجر عطا فرما۔ یہ محبت کی کیفیت، یہ دلائل اور اس انداز کے ساتھ اپنے اصحاب کی تکریم بیان کرتے رہے اللہ کے پیارے حبیب۔ حضرت واہب بن قبوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے، غزوہ احد کے اندر اصحاب پہلے چلے گئے، دیگر اصحاب پہلے چلے گئے، چند رہ گئے۔ حضرت واہب بن قبوس رنگ کا کالا،
دل کا چٹا حضور کا غلام، قربان جاؤں اس غلام کی عظمت پہ جس کے مقدر کو فرشتے کیا اللہ کے محبوب کے اصحاب بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت وہاب بن قبوس سرکار شہید ہوئے، بعد میں گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سونا، محبت کے پیش نظر، اتباع کے پیش نظر، حضور کی اتباع در حقیقت رب سے محبت کی دلیل ہے۔ حضور کی سنت و شریعت پہ عمل کرنا در حقیقت اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ سکھنا دعویٰ کر لینا، اس کو رب مان لینا کام نہیں بنے گا جب تک اس کے محبوب کے نقوش پہ عمل نہ کیا جائے، محبوب کے فرامین پہ عمل نہ کیا جائے۔ حضرت وہاب بن قبوس سرکار نے عرض کی کہ حضور میں ارادہ جنگ سے، لڑائی سے، جذبہ جہاد لے کے نہیں آیا، زیارت کے لیے آیا ہوں، تو حضور اگر میں غزوہ کے اندر میں شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا دیگر اصحاب کو اجر ملے گا اللہ کی عطا سے، وہاب بن قبوس تمہیں بھی وہی دولتیں اجر کی نصیب ہوتی رہیں گے۔ شہید ہو گئے اللہ کی تقدیر کے مطابق۔ جب شہید ہوئے حضور سرانے والی سائٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے، مالک میرے تمام اصحاب کو اجر دے، وہاب بن قبوس اگر ارادہ جہاد لے کے نہ بھی آیا ہو، شہید پھر بھی ہو گیا ہے، مالک اس کو بھی اجر دے، اس کے اہل خانہ کو بھی اجر عطا فرما۔ یہ قبلہ تکریم دی جا رہی ہے، اصحاب کے گھرانے کو، نسبت کو یہ عزت و توقیر دی جا رہی۔ تو احباب، یہ بابرکت مہینہ رجب المرجب کا امت پہ اس مہینے پہ نماز فرض ہوئے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ اپنے فیصلے کبھی تبدیل نہیں فرماتا، لیکن جب محبوب کی شان محبوبیت کا تقاضا ہو تو میرا پاک رب پھر اپنے فیصلے نہیں دیکھتا، محبوب کے حکموں پہ پھر عمل کرتا رہتا ہے۔ محبوب آپ تو جو کہتا رہے، تیرا جو فرمان ہو تیرا رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ خیر، آخری دو جملے قبلہ صاحب گفتگو فرما چکے، آپ لوگ سیراب ہو کے آپ نے علمی گفتگو سنی، تو میرا چونکہ اپنا انداز ہے تو میں تھوڑا سخت گیر بندہ ہوں، تو مجمع کے حساب سے میں پیش اپنی گفتگو نہیں کر پاتا کبھی، تو جملہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جو دلیل ہے وہ اللہ کے محبوب کی اتباع ہے۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ کے اندر تبلیغ الہ میں مصروف تھے تو بڑا اوکھا وقت تھا، بڑا اوکھا ویلا تھا۔ چند لوگ تھے جنہوں نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو پسند فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ سریہ کی طرف روانہ ہوئے، شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے لگے تو حضور نے بلایا، فرمایا کہ زید بن حارثہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں گئے، اب جملہ سنیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ آپ کی بات سنیں، قبول کر لیں، پسند کریں، سارا مجمع کسی کو داد نہیں دیتا۔ اب سنیں وہاں حضرت زید بن حارثہ کو کیا ارشاد فرمایا۔ کہا کہ سریہ کی طرف جا رہے، شام کی طرف جا رہے ہو، نیا ملک، نوے لوگ، نواں دیس۔ فرمایا کہ نیا دین، ہو سکتا ہے کہ لوگ دین کی بات نہ سنیں، ہو سکتا ہے کہ مجمع نہ بنے، ہو سکتا ہے کہ لوگ داد نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات قبول نہ کی جائے۔ فرمایا کہ زید بن حارثہ، فرمایا کہ دو باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ فرمایا کہ پہلی بات، جب نماز کا وقت پاؤ، فرمایا دنیا داری چھوڑ دینا، اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا دینا۔ اور فرمایا کہ دوسری بات، فرمایا کہ حق کی بات، سچی بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کلمہ حق کہہ دینا، کیونکہ یہ تقاضا دین ہے۔ یہ حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ پہلی بات، یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ لمبے سفر کو جا رہے ہو، اوکھا کم ہے جو تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے، یہ دین کی خدمت کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ اوکھا کام، لیکن فرمایا کہ خیال رکھنا، جب بھی نماز کا وقت پانا، چاہے پیشی کی نماز ہو یا دیگر کی نماز ہو، فرمایا کہ دنیا داری چھوڑ دینا، کام کاج ترک کر دینا، اپنے پیشانی ایک رب کے حضور جھکا دینا۔ یہ تلقین بھی کی جا رہی ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل سرکار رضی اللہ تعالی صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے کوئی خاص حکم ارشاد فرمائے تاکہ میں یمن کے لوگوں کو آپ کی وصیتیں پھر سناتا رہوں۔
معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی، ابتداء اسلام کے اندر اللہ نے ان کو ایمان کی برکتیں عطا فرمائی، ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یمن کے لوگ بڑے سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں، فرمایا کہ ان کے دل شگاف سوکھے نہیں پکڑتے، دل نرم سوکھے نہیں ہوتے۔ یہ تو حضور کا حسن تھا، یہ تو حضور کی گفتگو کی لطافت تھی کہ سکھنا حضور کو دیکھ لیتے لوگ تو دل ان کے موم ہو جاتے تھے، طبیعت ان کی مائل ہو جاتی تھی، توجہ میرے نبی کی ذات کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ یہ حضور کے حسن کی برکت تھی، یہ حضور کے حسن کی کیفیت تھی، سکھنا دیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابتداء اسلام کے دن بڑے اوکھے تھے، فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک ہم بھوکے تسے پیاسے رہتے، کچھ مل جاتا لنگر محمدی کے اندر کچھ آ جاتا تو کھا لیتے، کبھی بھی زمانے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی لوگوں کے آگے بھیکاری نہیں بنے کہ میاں ہماری مدد کر، ہم اللہ کے دین کے طالب علم ہیں۔ فرمایا کچھ مل جاتا تو فابہا، نہ ملتا پھر بھی اللہ کی رضا پہ ہم راضی تھے۔ آج بھی علماء کا مزاج یہی ہونا چاہیے، پیران اعظام کا مزاج یہی ہونا چاہیے، قرآن کے حفاظ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کچھ مل جائے اللہ کے شکر ادا کریں، نہ ملے پھر بھی 100 شکرانے ادا کریں، مالک یہ بھی تیری توفیق ہے اور وہ بھی تیری توفیق ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، فرمایا کہ وہ شخص صابر اور شاکر بن جائے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو صابر بن، تو شاکر بن، تو شکر ادا کرنے والا بن، تھوڑی پہ بھی راضی ہو جا، غربت پہ بھی راضی ہو جا۔ اور وہ بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا دن قیامت اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا جو دنیا کے اندر رہ کے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اپنا مزاج یہ بنا، اپنی عادت یہ بنا، کچھ ملے نہ ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، تو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، تو شکر ادا کرے گا وہ زیادہ عطا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ خیر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ میری غربت کی کہانی، ہاتھ دکھائے، ہاتھ زخمی تھے، ہاتھ پہ چھالے تھے، رگڑیں تھی، گنڈیاں پہ گئے ہیں ہاتھ دے وچ۔ عرض کرتے ہیں کہ یہ حضور میری غربت کی کہانی ہے، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، شہر آ کے بیچتا ہوں، جو 4 آنے مل جائیں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اپنا دکھڑا سنا کے رو رہا تھا صحابی رسول۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ایک کیفیت ہم نے دیکھی، ایک وجدان ہم نے دیکھا، دکھ سنانے والا دکھ سنا کے رو رہا تھا اور ادھر دکھ سننے والا دکھ سن کے رو رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ میری کیفیت ہے، یہ میری کیفیت۔ اور پھر حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ آج تو دعا مانگ، اصحاب آمین کریں گے۔ تو فرمایا کہ تو دعا مانگے گا، رزق حلال کھانے والا، کمانے والا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے والا، اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ عرش کے فرشتے بھی اس بندے خدا کے لیے آمین کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں۔ مزاج یہ بنا لیں، اپنی عادت یہ بنا لیں۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، نام محمد کے کوئی چومے یا نہ چومے، فرمایا اللہ کے محبوب تمام کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے حضور حریص بن کے آئے، رحم اور نرم طبع بن کے آئے، اور رؤوف الرحیم کی ذاتی صفاتی ان کو یہ اعزاز اور القاب عطا فرمائے میرے رب نے۔ تو یہ کیفیت بیان فرمائے کہ دکھ سنانے والا دکھ سنا کے رو رہا ہے، دکھ سننے والا دکھ سن کے رو رہا ہے۔ یہ تعلق ہے حضور کا اس امت کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا آخری جملہ، اب آپ اتنا ہی برداشت کر سکتے ہیں مجھے، بس آخری 2 جملے یاد آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف کی تھی اور متفق علیہ حدیث، تو اللہ دن قیامت اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اپنا مزاج بنائیں، اپنے رب کی عطا، اس کی تقسیم اور اس کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں، تو دیکھیں پھر زندگی کتنی خوبصورت حسین بن جاتی ہے۔ انسان کی طلب اندر سے نکلتی ہے، ہم جتنی طلب کر لیں ہماری اپنے من کی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی حد میں رہ کے طلب کریں، اللہ اکبر، میرا رب عطا کرنے والا ہے۔ ہماری تمنا سے بھی زیادہ، طلب سے بھی زیادہ، منگن تو بھی زیادہ وہ عطا کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اپنی حد میں رہ کے مانگنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سنبھال بھی سکیں اور پھر اس کا آگے جواب بھی
خیر اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل روانہ ہونے لگے سفر کے لیے یمن کی طرف. فرمایا معاذ بن جبل نصیحت پوچھ رہے ہو؟ فرمایا عرض کی ہاں حضور نصیحت کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیں. ابو ہریرہ کا وہ جملہ یاد رکھیں. فرمایا کہ اوکھے دن بڑے دیکھے لیکن جب حضور کو دیکھ لیتے نا کئی دنوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، تس بھی مٹ جاتی تھی. تو فرمایا کہ معاذ بن جبل نواں وطن، نویں لوگ، نواں دیس. فرمایا کہ خاص حیا رکھنا، جب بھی نماز کا وقت پانا فرمایا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی پیشانی پھر رب کے حضور جھکا دینا. اور فرمایا کہ جہاں بھی مجمع بن جائے 2 4 8 10 جتنے لوگ بھی جمع ہوں فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی ثنا پیش کرنا. عقیدہ توحید اگر مضبوط ہو گیا، مضبوط رہا تو عقیدہ رسالت کی سمجھ آ جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ کی توحید سے ہی گفتگو شروع کرنا، اس کی ثنا، اس کی حمد سے ہی گفتگو کرنا. یہ نبیوں کی تبلیغ کا یہی سلسلہ رہا. حضرت آدم صفی اللہ سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تک تمام نبیوں کی تبلیغ کا سلسلہ اور انداز اور اشاعت دین کا طریقہ یہی رہا ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے کے ساتھ نصیحت فرمانا. لوگ داد دیں یا نہ دیں، ضروری نہیں کہ جناب سارے لوگ پسند کریں، کوئی پسند نہ بھی کرے، سچی بات من سے لفظ نکلیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں شہر مکہ کے اندر ابتدائی اسلام کے دن تھے، نواں اسلام دا پودا لگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحاب کو، فرمایا کہ حکم الہ یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے پاک رب کا یہ حکم آ گیا ہے کہ آمنہ کے لال کی اتباع کی جائے. تو عرض کیا کہ حضور ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ اپنی محبت کا چشمہ عطا فرما دے گا. تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے اس کے محبوب کی اتباع کی جائے. قرآن کے اندر تقریباً 13 سے بھی زیادہ مقامات پہ یہ حکم الہ میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے محبوب کی اتباع پہ عمل کرے گا اللہ بدلے کے اندر اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ معاف فرمائے. اتباع رسول کے صدقے سے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے. حضور کی اتباع کے صدقے سے، حضور کے نقوش پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو. تو آپ آئیں اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ لے کے آئیں، اپنا مزاج بنائیں. اللہ نے دین عطا فرمایا، کلمے کا نور عطا فرمایا، تو اس کا تقاضا یہی ہے اس کے محبوب کی ذات کی اتباع کی جائے. اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے پابند ہیں اس بات پہ. میرے رب نے حکم دیا، فرمایا کہ سخنے رب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جب تک اس کے محبوب کی اتباع کی دلیل پیش نہیں کریں گے اللہ ان کے دعوے کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. فرمایا کہ پہلے محبوب کی اتباع پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ. تو اہل ایمان اس بات کے پابند ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کی محبت اتباع نبی کے اندر رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان عطا فرمائے. اس بابرکت محفل سے ایک پیغام حاصل کر کے جائیں. علماء و دیگر احباب کی گفتگو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہو جائیں. میاں دنیا کی رغبت کو چھوڑ دیں. دنیا کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے دین اور آخرت ضروری ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ دنا شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر رہ کے، سیاںا بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر رہ کے دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور عمل کو اکٹھا کرتا رہتا ہے. تو آئیں اپنے ایمان کی حفاظت عمل کے ذریعے سے کریں، نیکیوں کے ذریعے سے کریں، اچھے اعمال و اخلاق کے ذریعے سے کریں تاکہ ہم سب کو آخرت کے اندر حضور کی شفاعت کا نور نصیب ہوتا رہے. اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، حضور دیاں صفتاں دا نات خاں قرآن ہے. صورتاں سپارے رنگ ہے نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.